السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے اور میکائیل علیہ السلام ساتھ ہیں اور فرشتے ساتھ ہیں۔ اب یہ لوط علیہ السلام نبی کی بستیوں کو الٹنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے لوط علیہ السلام سن لیں، آج تمہاری بیوی نہیں بچ سکتی۔ جہاں آج آپ کی قوم پر پتھر برسیں گے وہاں تمہاری بیوی کو بھی پتھر پڑیں گے۔ اور تیسری بیوی جس نے توحید کا اقرار کر لیا، جس نے اللہ کی توحید مان لی، ایک رب کو مان لیا، تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور وہ بیویاں انبیاء کی ہیں اور یہ بیوی فرعون کی ہے۔ اس نے موسیٰ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، توحید میں بڑی ہی لذت ہے۔ اللہ پاک نے توحید میں بڑے ہی مزے رکھے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے بھی توحید قبول کی ہے ان کی چمڑی تو اتر سکتی ہے، ان کی کھال تو جسم سے الگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس توحید سے پھر نہیں سکتے۔ اب دیکھیے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ لیجئے، دوسرے صحابی حضرت صہیب اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف دیکھ لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ لیں کہ حضرت عمر دھمکیاں دے رہے ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، اے بھائی عمر بات سن لے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی کا ہی میں نے پیا ہے۔ جو توحید کا رنگ آپ کے اوپر آ گیا ہے وہی رنگ میرے اوپر آ گیا ہے، یہ تیری دھمکیوں سے نہیں اتر سکتا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں، اور جب فرعون کو پتہ چلا کہ لوگ تو مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں لیکن میری گھر والی مجھے نہیں مانتی، بڑا سمجھاتا ہے، تو آپ آگے سے کیا کہتی ہیں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے۔ یہ ظالم اماں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوک دیتا ہے، جلاد مار رہے ہیں، فرعون خود پاس کھڑا ہو کر مروا رہا ہے، اس نے اماں جی کو دھوپ میں پھینکا ہوا ہے اور آپ کو مار پڑ رہی ہے۔ سیدہ آسیہ اللہ کی اتنی پیاری ہو چکی ہیں، اللہ کے اتنا قریب ہو چکی ہیں، اماں جی مار کھاتے کھاتے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، یا اللہ اب میرا دل دنیا میں نہیں لگتا، میں چاہتی ہوں کہ جو تیرے عرش کے نیچے جنت ہے وہاں میری جو گھر ہے بن جائے، ونجنی من فرعون، اب یا اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے کھاتے آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو آپ کے لبوں پہ ہنسی آ جاتی ہے۔ فرعون کہتا ہے دیکھا اب یہ ماریں کھا کھا کر پاگل ہو گئی ہے۔ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فرعون میں پاگل کب ہوئی ہوں؟ فرعون کہتا ہے ماریں کھا کھا کر بھی ہنسنا کیسا ہے؟ تو سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ظالم اس بات کو تو نہیں سمجھا، ہنسی تو مجھے اس لیے آ رہی ہے جب میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو اللہ کریم ساتوں آسمان چیر کر مجھے میری جنت میں میرا گھر جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ توحید سے بنے گی، وہ بیویاں بے شک انبیاء کی ہوں لیکن دھکے ان کو جہنم کے ہی پڑیں گے، اور یہ بے شک بیوی فرعون کی ہو لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے اور دنیا میں ہی اس کو دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ پیار ہے، آپ کی بات کے ساتھ پیار نہیں، بات پھر بھی نہیں بنے گی، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کی بات کے ساتھ پیار ہے اور ان کی ذات کے ساتھ پیار نہیں ہے تو پھر بھی بات نہیں بنے گی۔ اب یہ ایک فوت ہو جانے والا کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا ابو طالب
اگر تم اونچی آواز سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو۔ تو آگے سے چچا کیا جواب دیتا ہے، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ معلوم ہے کہ تو سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، لیکن اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ جاتے وقت یہ بوڑھا ہار گیا، بھتیجے کے کہنے پر لگ کر اپنے دین سے پھر گیا، تو میں ضرور کلمہ پڑھ لیتا۔ اس کے پاس ابو جہل اور اس کی کمپنی جو ہے وہ پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کہنے لگے، دیکھنا کہیں جاتے وقت ہار نہ جانا۔ ابو طالب کے منہ سے آخری کلمے نکلے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کے باوجود بھی اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، اللہ کے نبی پریشان ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہیں کہ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو میں چاہوں ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ کسی پوچھنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ کے چچا نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے، کیا اس کا کوئی صلہ یا بدلہ بھی ملے گا انہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا کو صرف جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اس سے اس کا دماغ اس طرح ابالے کھائے گا جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہے، اور وہ کہے گا جس طرح کا عذاب مجھے ہو رہا ہے جہنم میں اور کسی کو اس طرح کا عذاب نہیں ہو رہا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر پکے ہو جاتے ہیں، اندھیرے آئیں، طوفان آئیں، پابندیاں لگ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ ڈگمگاتے نہیں۔ جب اپنے اللہ سے انہوں نے سودا کر لیا، اللہ سے وعدہ کر لیا ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر وہ متزلزل نہیں ہوتے، تو میں ان پر اپنے فرشتے نازل فرما دیتا ہوں۔ یہ فرشتے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم کو دنیا میں کوئی غم ہے اور نہ اگلے جہان غم کھاؤ گے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، ان کی یہاں بھی عزت ہے اور اگلے جہان میں بھی ان کی بڑی عزت ہوگی۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں پہلے دور میں ایک حکمران جادو کے ذریعے حکومت کرتا تھا۔ جب اس کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو یہ جادوگر بادشاہ کو کہنے لگا کہ مجھے ایک ہوشیار لڑکا دے جس کو میں جادو سکھاؤں، میرے مرنے کے بعد وہ تیرے کام آئے گا۔ اس نے ایک بڑا ذہین لڑکا پیش کیا، اس جادوگر نے اس کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ جس راستے میں یہ جادو سیکھنے جاتا تھا، اس راستے میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ لوگوں کو دین کی باتیں سناتا تھا۔ اس لڑکے نے دین کی باتیں سنی تو اس نے موازنہ کرنا چاہا کہ جادوگر کا جادو سچا ہے یا اللہ والے کا دین سچا ہے۔ چنانچہ اس نے جادو کے ساتھ ساتھ دین بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ جادو بھی سیکھ گیا اور دین بھی سمجھ گیا۔ اگر یہ لیٹ ہو جائے تو اس کے گھر والے سزا دیں، ادھر سے جادوگر پریشان ہو جائے کرے۔ اس نے اللہ والے کو کہا کہ مجھے گھر والے بھی پریشان کرتے ہیں اور جادوگر بھی پریشان کرتا ہے۔ اللہ والا کہتا ہے اگر تو جادوگر کے پاس جائے تو اس کو کہنا کہ مجھے گھر والوں نے لیٹ کر دیا ہے، اگر گھر جائے تو اس کو کہنا کہ مجھے جادوگر نے لیٹ کر دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا تھا، لوگ پریشان کھڑے تھے، وہ لڑکا جو جادو سیکھتا تھا وہ بھی آ گیا، کہنے لگا کہ آج پتہ چلے گا کہ اللہ کا دین سچا ہے یا جادوگر کا جادو سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر پکڑ لیا اور اپنے اللہ کو یاد کر کے کہتا ہے، یا اللہ اگر تیرا دین سچا ہے تو اس اژدہے کو ختم کر دے۔ یہ کہہ کر پتھر سانپ کے سر پر مارتا ہے تو اللہ کے حکم سے سانپ مر جاتا ہے، ٹریفک بحال ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جادوگر سے تو جادوگر کا شاگرد بڑھ گیا ہے۔
इस लड़के ने राहब को जाकर सारी बात सुना दी तो राहब कहने लगा अब तुझ पर आजमाइश आएगी, लेकिन ये ख्याल रखना कि कहीं मेरा राज फाश न कर देना। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मशहूरी हो गई। अल्लाह की कुदरत, जो वक्त का हुक्मरान था, इसका वज़ीर आंखों से नाबीना हो गया। इसने तोहफे तोहफ़ लिए और लड़के के सामने पेश हो गया और जाकर कहता है, ए लड़के, ये तोहफे तोहफ़ ले ले और मुझे आंखें दे दे। लड़का कहता है, वज़ीर, तुझे किसने कहा है कि मैं आंखें देता हूँ? आंखें अता करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। वज़ीर कहता है, लोग तुझसे आंखें लेकर जा रहे हैं, मुझे आंखें क्यों नहीं मिल रही? लड़का कहने लगा, अल्लाह की तौहीद अख्तियार कर ले, अल्लाह पर ईमान ले आ, अल्लाह का दीन मान ले। मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुझे आंखें अता फरमा देगा। चनाचे वो वज़ीर जो है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। लड़के ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने आंखें सही फरमा दी। अब वो वज़ीर दोबारा अपने हुदे पे चला गया। बादशाह पूछने लगा, ए वज़ीर, तुझे ये आंखें कहाँ से मिली हैं? वज़ीर कहता है, ये आंखें मुझे अल्लाह ने अता फरमाई हैं। बादशाह कहता है, मैंने? वज़ीर कहता है, तूने नहीं, बल्कि इस अल्लाह ने, जो आसमान और ज़मीनों का मालिक है, सारी कायनात का खालिक है। ये कहने की देर थी कि इस वज़ीर की पिटाई शुरू हो गई, इसको तकलीफ़ें और अज़ियतें पहुँचना शुरू हो गई। बादशाह पूछते हैं, तुझे ये सबक कहाँ से मिला है? वज़ीर कहने लगा, जो लड़का तूने जादूगर सिखाने के लिए जादूगर को दिया था, मुझे ये इल्म और अल्लाह की तौहीद का दर्स इस लड़के से मिला है। बादशाह कहता है, इसको भी गिरफ़्तार करके लाओ। लड़के को भी गिरफ़्तार करके लाया गया, इसकी भी पिटाई हुई। इस लड़के से पूछा गया, तुझे ये सबक कहाँ से मिला है? लड़के ने राहब का पता बता दिया। तीनों को लाया गया। बादशाह के कहने लगा, अल्लाह की तौहीद छोड़ दो और दीन जो है छोड़ दो, इसी में आपका भला है, वरना तुमको ज़िबा कर दिया जाएगा, आरे से चीर दिया जाएगा। ये तीनों ही कहते हैं, अब जान तो जा सकती है लेकिन ईमान नहीं जा सकता। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वज़ीर को ला कर आरा लाया गया, इसके सर पर रख कर 2 लख्त कर दिया गया। मेरा और तुम्हारा दीन पर क्या लगा है? अल्लाह पाक ने हमें मुफ्त में ही दीन नसीब फरमाया, इसलिए हमें इसकी कोई कदर नहीं है। इस्लाम की कदर इनसे पूछो जिनकी चमड़ी लोहे की कंगियों से उधेड़ दी जाती थी। बादशाह कहने लगा, दीन छोड़ दो, वरना तुम्हारा भी यही हाल किया जाएगा। राहब और लड़का कहने लगा, जान तो जा सकती है लेकिन ईमान नहीं जा सकता। अब फिर आरा ला कर राहब के सर पर रख दिया गया और इसको भी चीर कर 2 लख्त कर दिया गया। अब सिर्फ लड़का रह गया। बादशाह अपने हवारियों को कहने लगा, इसको पकड़कर पहाड़ी पे ले जाओ और पहाड़ की चोटी पर ले जाकर इसके सामने ये कलमा पेश करना। अगर ये तौहीद छोड़ दे तो ठीक, वरना धक्का देना। जब पहाड़ी के ऊपर से लड़के को धक्का देने लगे तो इस लड़के ने अल्लाह पाक से काल मिला ली, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने कुरान में खुद फरमाया है, वकाल रब्बुकुम मुदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन, कि ए मेरे बंदो, मुझे पकारो, जब मुझे पकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। ये लड़का भी आसमान की तरफ मुंह कर लेता है, कहता है कि या अल्लाह, जिस तरह तू चाहता है मुझे बचा ले। अब ये तेरी तौहीद का मसला है। पहाड़ ने हरकत की तो लेकर जाने वाले मर गए, लड़का बच गया। बादशाह लड़के को कहने लगा, वो तेरे साथ वाले कहाँ हैं? लड़का जवाब देता है, कहता है, अल्लाह पाक ने इन सबको ख़त्म कर दिया है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको ले जाओ, अगर ये तौहीद ना छोड़े तो कश्ती में बैठाकर दरिया के दरमियान ले जाकर इसको दरिया में फेंक देना। तो अब क्या हुआ कि वो फिर उसको लेके गए और जो अल्लाह ताला ने उन सबको ठिकाने लगा दिया और वो लड़का जो था वो फिर बच गया। तो समझने की बात ये है कि जिसके साथ अल्लाह हो, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। लड़का कहने लगा, बादशाह, तू मुझे इस तरह नहीं मार सकता, अगर तूने मुझे मारना है तो एक दिन मुकर्रर कर ले, लोग इकट्ठे कर ले, फिर मुझे सूली चढ़ाकर मेरी कमान से मेरा ही तीर लेकर, मेरे ही अल्लाह का नाम लेकर मुझे तीर मारेगा तो मैं मर सकता हूँ, वरना मैं तुझसे मर नहीं सकता। लोग इकट्ठे हो गए। बादशाह ने इसी तरह किया, लड़के को तीर लगा, लड़का शहीद होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। नतीजा ये निकला कि जितने लोग जमा थे सब ने कलमा पढ़ लिया। बादशाह कहने लगा, पहले एक था, अब तो सब ही बिगड़ गए हैं। बादशाह ने खाइयाँ निकाली,
ان میں آگ جلا دی اور توحید والے لوگوں کو پکڑ کر آگ میں پھینک دیا۔ لوگوں نے اس دن اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانیں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو بھی توحید پر قائم رکھے، کیونکہ اللہ پاک نے توحید میں ہی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے اور ایمان والی موت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔